علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا مردوں میں ابو بکر ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ، میں نے جس پہ بھی کلمہ پیش کیا، جس کو دعوت دی، ہر بندے نے دلیل مانگی، ہر بندے نے معجزہ مانگا، ابو بکر واحد شخصیت ہے جس نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزہ نہیں مانگا۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ایمان کو قبول کرتا ہوں۔ تو ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ سب سے پہلے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان قبول کر لیتے ہیں، اب جان حضور کے لیے قربان، مال حضور کے لیے قربان، اولاد حضور کے لیے قربان۔ جتنی چیزیں انسان کو پسند ہوتی ہیں، محبوب ہوتی ہیں، ہر ایک چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دیا۔ سب سے پہلے اپنی جان ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت ابو بکر گھر میں کام کر رہے ہیں، کسی نے آ کے بتایا ارے آپ کے جو نبی ہیں انہوں نے بیت اللہ میں دعوت دی، کہا لوگوں پڑھ لو کلمہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا، ارے ابو بکر تم گھر میں ہو، تمہارے محبوب کو تو قریش والے مار رہے ہیں۔ ابو بکر دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ارے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مار رہے ہو؟ زمین کا جھگڑا کوئی نہیں، جائیداد کا جھگڑا کوئی نہیں، کوئی اور مال وغیرہ کا جھگڑا نہیں، صرف اتنا ہے کہ حضور پاک کہتے ہیں تمہارا اور میرا رب اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، اس لیے حضور کی مخالفت کرتے ہو۔ سب نے حضور کو چھوڑ دیا، ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب جان پہ پڑی کہ مار کھانا پڑی، مار کھائی، بے ہوش ہو گئے۔ اپنے قبیلے والے، قبیلہ بنو تمیم والے آگے ہو گئے، کہنے لگے لوگوں اگر ابو بکر مر گیا تو ہم نے تم سے بدلہ لینا ہے۔ اب وہ قریش والے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ابو بکر صدیق کو ایک کپڑے میں ڈال کے گھر لایا جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت کا یہ واقعہ، شام تک ابو بکر کو ہوش کوئی نہیں آتا، کبھی منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے، کبھی کوئی دوائی، کبھی کوئی دوائی، لیکن ابو بکر کو ہوش نہیں آتا۔ سارے برادری والے چلے گئے، ماں بوڑھی پاس ہے، ماں خیال رکھ رہی ہے۔ جو ہی ابو بکر کی آنکھ کھلی، ابو بکر نے پہلا سوال کیا ارے اماں بتائیے نا میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ کتنی مار پڑی، صبح مار پڑی، بے ہوش ہے صبح سے دوپہر سے بے ہوش ہے شام تک۔ شام کو پوچھتے ہیں ارے اماں بتاؤ نا میرے محبوب کا کیا حال ہے، آمنہ کے لال کا کیا حال ہے، محبوب رب ذوالجلال کا کیا حال ہے؟ اماں کہتی ہے مجھے کوئی پتہ نہیں۔ حضرت ام جمیل جو مسلمان ہو چکی تھی، حضرت عمر کی بہن، کہا ان سے جا کے پوچھیں۔ جب وہ آئیں انہوں نے بتایا حضور خیریت سے ہیں، دار ارقم میں ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں ارے جلدی کرو مجھے حضور کے پاس لے جاؤ۔ اب یہ دونوں خواتین سہارا دیتی ہیں اور کندھے سے پکڑ کے لے کے جاتی ہیں۔ دار ارقم کا دروازہ کھلتا ہے، جو ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر آئے، ابو بکر صدیق نے دور سے نعرہ لگایا کل مصیبت بعدک جلل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ خیریت سے ہیں تو ابو بکر کو اپنی تکلیف کی فکر کوئی نہیں۔ اتنی مار پڑی ہے اس کی فکر ہی کوئی نہیں، اپنے سارے زخم بھول گئے، ساری تکلیف بھول گئی۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے۔ تو پہلی چیز جان ہے، قربان کر دی۔ دوسری چیز اولاد ہے، ساری اولاد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ اور ابو بکر وہ واحد صحابہ میں انسان ہے جس کی 4 نسلیں حضور کی غلام ہیں، حضور کی صحابی ہیں۔ والد بھی حضور کا صحابی،
ابو بکر بھی حضور کا صحابی، ابو بکر کی اولاد بھی حضور کی صحابی، اور پھر ابو بکر کی اولاد یعنی پوتے بھی حضور کے صحابی، نواسے بھی حضور کے صحابی، 4 پشتوں کو اللہ نے حضور کا صحابی بنایا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق اپنی اولاد بھی قربان کر دیتے ہیں۔ پھر حضور پاک نے فرمایا ابو بکر یہ علاقہ چھوڑنا ہے، ہجرت کرنی ہے۔ اب حضور کی خاطر اپنا علاقہ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، زمین چھوڑ دی، جائیداد چھوڑ دی، اپنا وطن چھوڑ دیا، 3 چیزیں، اور چوتھی چیز مال ہے۔ ابو بکر صدیق نے مکہ میں بھی حضور کے اوپر مال لٹایا، اور جس وقت مکہ سے ہجرت کر کے جانے لگے 4000 درہم تھے ابو بکر کے پاس، سارے لے کے چلے گئے، اور جو ہی مدینہ طیبہ میں گئے سب سے پہلے حضور پاک نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی شریف کی جگہ ابو بکر نے خرید کے وقف کی، اس کے لیے پیسے ابو بکر نے دیے۔ پھر 8 غلام ہیں جن کو خرید کے آزاد ابو بکر نے کیا۔ پھر غزوہ تبوک آیا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوے میں جانے کا فرمایا۔ حضور پاک نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ارے کون ہے تم میں سے جو رب کو قرض حسنا دے، اور پھر اس رب کو قرض حسنا دے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ فرماتے میں واپس تمہیں لوٹاؤں گا، تم دو گے اپنی حیثیت کے مطابق، تمہارا رب اپنی شان کے مطابق تمہارے لوٹائے گا، اپنی شان کے مطابق تمہیں واپس لوٹائے گا۔ اب اللہ رب العزت نے جس وقت اعلان کروایا، حضور پاک نے اعلان کیا، ابو بکر سارے گھر کا مال لے کے آ گئے، گھر میں ایک سوئی تک نہ چھوڑی۔ میں عائشہ فرماتی ہیں حضور پاک نے دیواروں پہ ہاتھ مارا، میں نے کہا ابا جی یہاں کیوں ہاتھ پھیرنے؟ فرمایا بیٹی اس وجہ سے کچھ عرصہ پہلے یہاں سوئی گاڑی تھی، وہ سوئی بھی آج حضور کے قدموں میں پیش کرنی ہے۔ ابو بکر آج گھر میں ایک پن تک نہیں رہنے دے گا، ایک سوئی تک نہیں رہنے دے گا، سب کچھ لے کے آئے۔ جس وقت حضور پاک کے سامنے بیٹھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بتاؤ نا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ شاعر کیا کہتا ہے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، ابو بکر کے لیے اللہ اور اس کا رسول بس، تو سب کچھ قربان کر دیا۔ جس وقت سب کچھ قربان کیا، حتیٰ کہ جسم کے اوپر لگا ہوا لباس قیمتی اسے بھی اتارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں پیش کر دیا، خود ٹاٹ کا لباس پہنا اور کیکر کے کانٹے لگا دیے بٹنوں کی جگہ۔ اب جبریل امین آئے، جبریل کے تن پہ بھی وہی لباس ہے جو ابو بکر کے تن کے اوپر ہے۔ ارے جبریل تو نورانی مخلوق ہے، تو نے آج یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ارے میں نے تمام انسانوں کو کہا، تمام مسلمانوں کو کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور آج تم فرشتوں سے کہتا ہوں میرے محبوب کے ابو بکر کی اتباع کرو۔ جو لباس ابو بکر نے پہنا ہے تم سارے وہی لباس پہنو۔ اب جبریل نے بھی پہنا، سارے فرشتوں نے بھی پہنا، اور جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا، آپ کے ابو بکر کے لیے بھی اللہ نے سلام بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں ابو بکر کو سلام دے دیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر یہ جبریل آیا ہوا ہے تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ ابو بکر کو سلام کہتے ہوئے جبریل کیا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے نام لے کے سلام بھیجا؟ فرمایا ہاں اللہ سمانی لک، اللہ سماک،
فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے تجھے سلام بھیجا ہے۔ ابو بکر رونے لگ پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں میرے نصیبے کہ رب نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ اچھا کوئی رب نے پیغام بھیجا ہو؟ فرمایا رب کا پیغام یہ ہے ابو بکر، جان پہ آئی تو نے جان لوٹا دی، مال پہ آیا مال لوٹا دیا، وطن چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا، جائیداد چھوڑنے پڑی، ساری چھوڑ دی۔ ارے ابو بکر یہ سب کچھ کرنے کے بعد تو اپنے رب سے راضی ہے کہ کوئی نہیں؟ ابو بکر رو پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر مجھے 100 جان دی جائے تو وہ بھی اللہ کے لیے قربان ہے۔ اللہ رب العزت نے جس وقت یہ جذبہ دیکھا ابو بکر کا، اللہ رب العزت نے فوراً قرآن اتار دیا، سورہ لیل اتاری، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا وہ جو تقوی والا ہے، وہ جو متقی ہے، جس نے مال خرچ کیا، اللہ نے اس کو جہنم سے کوسوں دور رکھا ہے، جہنم سے بہت دور رکھا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور وہ جو اتقا ہے، جو متقیوں میں سب سے اونچی شان والا ہے۔ اب سارے صحابہ، قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، سارے صحابہ متقی ہیں، لیکن ابو بکر ان میں اتقا ہے۔ کیا مطلب؟ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا صدیق اکبر، سارے صحابہ اولئک هم الصادق صدیقون، سارے صحابہ سچے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ اسی طرح سارے صحابہ متقی ہیں، سارے صحابہ تقوی والے، لیکن ابو بکر کو اللہ نے فرمایا اتقا، بہت زیادہ تقوی والا ہے۔ اور اللہ نے قرآن اتار کے اپنے محبوب کے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم جتنے میرے محبوب کے صحابہ ہو تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقام والا، عزت والا، احترام والا، سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اور صحابہ میں سب سے زیادہ تقوی والا ابو بکر ہے۔ تو گویا سب سے زیادہ کون پسند ہے اللہ کو؟ ابو بکر پسند ہے حضور کے صحابہ میں۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو صحابہ میں کون پسند ہے؟ فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس کو جہنم سے بہت دور رکھا گیا۔ کس کو؟ فرمایا وہ جو تقوی والا ہے۔ اور یہ آیات کس کے بارے میں لکھی گئی؟ سارے مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے، یہ آیات ابو بکر کی شان میں اتری۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ جو ابو بکر نے مال خرچ کیا، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مال لوٹایا، اس وجہ سے نہیں لوٹایا کہ کسی پہ اس کا احسان تھا یا کسی بندے نے اس پہ احسان کیا تھا، نہیں، بلکہ صرف اور صرف الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا رہا۔ یعنی جتنا بھی مال جائیداد سب کچھ چھوڑا، ابو بکر نے دکھاوے کے لیے نہیں چھوڑا، کسی کا اس پہ احسان تھا اس لیے نہیں چھوڑا۔ فرمایا صرف اس سب کچھ کرنے کے پیچھے نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف نیت یہ ہے میرا رب خوش ہو جائے۔ اب رب کا اعلان سنیں، اللہ فرماتے ہیں والا سوف یرضا، میں اللہ بھی ابو بکر کو اتنا عطا کروں گا کہ ابو بکر راضی ہو جائے گا۔ اب ادھر ابو بکر نے سب کچھ خرچ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ نے اعلان فرما دیا ابو بکر کو بھی اتنا دیا جائے گا، ابو بکر راضی ہو جائے گا۔ اور کتنا دیا جائے گا؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کا ذکر کیا، تذکرہ جنت ہو رہا ہے، جنت کا حسن بیان ہو رہا ہے، جنت کے دروازے اس کے بالا خانے بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں، 8 کے 8 دروازے منتظر ہوں کہ یہ بندہ ہمارے اندر سے داخل ہوں، اس کو ہم میں سے داخل کیا جائے؟ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، میرا ابو بکر ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ آواز دے گا، آؤ ابو بکر ہمارے سے اندر ہو جاؤ، ہمارے سے داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ ابو بکر اتنا اعلیٰ ہے، اس کا تقوی اتنا اعلیٰ ہے، رب کو، رب کے حبیب کو اتنا راضی کیا کہ اللہ رب العزت اتنے راضی ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ابو بکر کے لیے کھل گئے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مقام یہ عطا کیا، کل قیامت کے دن جس وقت اللہ کا غصہ، جلال، غضب بہت زیادہ ہوگا، اللہ پاک کے محبوب سفارش کریں گے یا اللہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دعا کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے حساب و کتاب شروع کرتا ہوں۔ ارے محبوب بھیجو تو صحیح نہ، کس سے حساب کی ابتدا کروں، سب سے پہلے کس سے حساب لوں؟ اللہ پاک نے جس وقت یہ فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے پہلے میں قیامت کے دن ابو بکر کا بازو پکڑ کے اللہ کی عدالت میں پیش کروں گا، یہ میرا ابو بکر ہے، یا اللہ اس سے حساب لے لے، اس سے حساب کتاب کر لے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ ابو بکر، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے، جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تم نے کبھی اللہ کے محبوب سے حساب نہیں کیا تھا، ہم بھی تمہیں بغیر حساب کتاب جنت عطا کرتے ہیں۔ تو یہ ابو بکر وہ شخصیت ہے جو اس مہینے کی 22 تاریخ کو اللہ کے پاس گئے کہ جو جنتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر غار میں بھی میرا ساتھی تھا، مزار میں بھی میرا ساتھی ہوگا، اور حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہوگا، میں جام بھر بھر کے ابو بکر کو دوں گا، ابو بکر میرے امتیوں کو پلائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ابو بکر آج بھی حضور کے روزے میں حضور کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ سب کو ان مقدس ہستیوں کا ادب احترام کرنے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔